اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ محکمہ تعلیم پہ ہم آج تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر داخلے شروع ہیں اور کچھ رپورٹس کے مطابق وہاں پہ جس طرح کا میرٹ رکھا گیا ہے تو یہ سراسر جو داخل ہونے والے بچے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون سے پالیسی ساز ہیں جنہوں نے محکمہ تعلیم میں سکول کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی میرٹ رکھا، تو اس پہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں کتب کی فراہمی کا جو صوبائی محکمہ تعلیم کا اعلان ہے یا نوٹیفیکیشن ہے کہ بچوں کو فری کتب فراہم کی جا رہی ہیں، تو اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیونکہ بچوں کو فری کتب کی فراہمی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، تو اس پہ ہم آپ کی جو آراء ہیں وہ بھی ہم چاہیں گے، کیونکہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں لاپرواہی جو ہے وہ نہیں برتی جا سکتی۔ اگر لاپرواہی برتی جائے گی تو پھر حکومت جو اعلان کر رہی ہے، نوٹیفیکیشن کر رہی ہے، وہ اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان میں پھر بہت بڑا تضاد ہے، اور یہ تضاد جو ہے اس کا نقصان براہ راست عام آدمی کو ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس کچھ گنجائش ہے وہ تو اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہی نہیں ہیں، اور آتا کہ جو گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز ہیں، پرائمری سکول ٹیچر ہے، ہائی سکول کا ہے، ہائر سیکنڈری کا ہے یا کالج کا ہے، تو آپ سروے کر کے دیکھ لیں ان کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو اپنے اداروں کے اندر جہاں وہ پڑھا رہے ہیں وہاں اس کے اوپر بھی انہیں ٹرسٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں داخل کیا ہوا ہے۔ اور ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سرکاری سکول میں جو ہمارے اساتذہ کرام درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو اس میں ٹیچرز کی تنخواہ 1 لاکھ سے زائد ہے، تو پرائیویٹ سکول جو ہے اس میں ٹیچر کی عمومی طور پر جو تنخواہ ہے وہ 10، 15 اور 20 ہزار کے دائیں بائیں ہے، تو اب وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ماہر تعلیم جو ہے وہ 20 ہزار تنخواہ والے ٹیچر کے پاس بھیج کر اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کھلا تضاد ہے، اور حکومتی پالیسی جو ہے اس کے ناقص ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ورنہ جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تمام سرکاری ملازمین کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سرکاری سکولوں میں پڑھیں، اور وہ جس بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہوگی۔ سرکاری اداروں کے اندر یہی دیکھا گیا ہے کہ صرف ملازمین ایک تنخواہ لے کر دوسری تنخواہ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی پالیسی نہیں ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں، بائیو میٹرک حاضری بھی ہوتی ہے، لیکن پروگرس نہیں ہے۔ پروگرس پہ اگر آپ آ جائیں تو ایک تعلیم کا محکمہ نہیں بلکہ کسی کی بھی ادارے کی پروگرس نہیں ہے۔ محکمہ صحت کی حالت زار آپ دیکھ لیں کہ جی ایچ او آفس ہے، ہاسپیٹلز ہیں، بی ایچ یوز ہیں، ڈسپنسریز ہیں، لیکن لوگوں کو علاج کی سہولیات نہیں ہے۔ جنگلات کے شعبے پہ آ جائیں تو محکمہ جنگلات ایک بہت بڑا قدیم ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن جنگل جو ہے اس کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ ٹمبر مافیا جو ہے وہ اپنا وہ لکڑ کو سمگل کر رہے ہیں۔ اسی طرح زراعت کے شعبے میں آپ آ جائیں تو آپ کو جو ہے کوئی کارکردگی ان کی نظر نہیں آتی، نہ کسانوں کو کوئی فائدہ دیا جا رہا ہے، نہ کوئی شجرکاری مہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے چلایا جا رہا ہے، کوئی مطلب آؤٹ پٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع محکمہ تعلیم ہے، تو اس وقت جو ہے محکمہ تعلیم کے جو کالجز ہیں وہاں پہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے ایک طرف یہ اناؤنس کیا، کیونکہ سرکاری سکول کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم تھا، تو ایک شعور و آگاہی مہم چلائی گئی جس میں اساتذہ کو یہ کہا گیا کہ وہ بینر پوسٹر سمیت واک کریں اور لوگوں کے ڈور تک جائیں اور انہیں آمادہ کریں کہ وہ سرکاری سکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ایک طرف تو حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، دوسری طرف سکول کے اندر جو ہے وہ میرٹ پالیسی ہے
کہ وہاں پہ جو اچھے مارکس لینے والے بچے ہیں ان کو داخلہ ملے گا، اور جو اچھے مارکس لینے والے بچے نہیں ہیں ان کو پرائیویٹ سکولوں کی طرف یعنی بھیجنے کا ایک بہانہ ہے، ان کو پرائیویٹ سکولوں کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں وہ بہت بڑی بڑی خوبصورت اور اچھی بنی ہوئی بلڈنگ ہیں، اس کے اندر سٹاف ہے۔ آپ پہلی جو مارننگ شفٹ ہے، سیکنڈ شفٹ ہے، تھرڈ شفٹ ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک کلاس جو ہے وہ 100 بچوں کی لے لیں اور اس کے بعد جو بچے آئیں آپ ان کو کہیں کہ یہاں داخلہ نہیں مل سکتا۔ یہ سراسر لا قانونیت ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ایم پی ایس، ہمارے محکمہ تعلیم کے جو وزیر ہیں، اور ان لوگوں کو اسمبلی کے اندر آواز اٹھانی چاہیے اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کو بلا کر یہ بتانا چاہیے کہ یہ پالیسی کیسے بنائے گی۔ کالجز کے اندر جو ہے میرٹ داخلے کے لیے رکھنا، یونیورسٹی کے اندر داخلے کے لیے میرٹ رکھنا، سکول کے اندر داخلے کے لیے میرٹ رکھنا، یہ سراسر ایک عجیب و غریب قسم کی منطق ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جی آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے صوبائی حکومت کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شعور آگاہی کی مہم چلائیں تاکہ زیادہ لوگ سرکاری سکولوں کی طرف آئیں، جبکہ آپ کے اداروں کے اندر جب بندہ جائے تو وہاں پہ نمبرز کا چکر ہے۔ تو آپ یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بچے نے کم نمبر لیے ہیں تو وہ قصوروار کون ہے؟ کم نمبر اس کو کس نے پڑھایا، کون سے سکول میں وہ پڑھا، اور اس کے بعد جو اس کے میٹرک میں یا ایف ایس سی کے اندر اس کے کم نمبر آئے ہیں یا مڈل کلاس میں اس کے کم نمبر آئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی سکول جو ہے وہ کسی بھی کلاس کے 2-3 قابل جو بچے ہوتے ہیں جو نیچرلی ہوتے ہیں، والدین کے گھر سے جو مطلب اچھا پڑھ لکھ سکتے ہیں، تو وہ بچے بورڈ میں اچھا نمبر لے لیں تو آپ ان کو ہاتھ ڈالیں اور اپنی مشہوری کے لیے اور آپ کریڈیبلٹی کے لیے آپ اس کو لے کر پھریں کہ جی یہ ہمارے بچے نے بورڈ میں اچھے نمبر لے لیے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ سکول کا ہے یا سرکاری کا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب ایسا بھی لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ سب صورتحال جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، ان باتوں سے ہٹیں، اور ہر بچہ سکول میں، ہر بچہ کالج میں ہو، ہر بچہ یونیورسٹی کے اندر ہو، آپ ان لوگوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کریں۔ پھر کتب کے حوالے سے جو شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت کا یہ ہے کہ تمام سرکاری اسکولوں میں فری کتب دی جا رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ 50% لوگوں کو بھی کتب نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر ایک کلاس میں ایک سکول میں 100 بچہ ہے تو 50 بچوں کو کی کتب ملتی ہیں اور وہ بھی بر وقت نہیں ملتی۔ شکایت یہ ہے کہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ تاریخیں دی جاتی ہیں اور آدھا سیشن گزر جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے کتابوں کی ترسیل جو ہے اس کا کام جا کے مکمل ہوتا ہے، جس سے بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور سکول اساتذہ کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ 100 بچہ ہے، 50 کی کتابیں مل چکی ہیں تو وہ ان کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں، کیونکہ وہ آلریڈی سب غریب ہے، تو غریب بچوں کو وہ پھر کیسے کس کو چھوڑیں اور کس کو کتاب دیں؟ پھر وقت پر کتاب نہ ملے اور دور دراز سے جو ٹیچرز ہیں بالخصوص فیمیل، تو وہ کرائے لگا کر اور وہ خرچے کر کے بار بار جو ہے کتابوں کی غرض سے آئیں، تو حیران کن بات ہے کہ یہ جو سکول ہے اس کے اوپر مانیٹرنگ ٹیم ہے، پھر اس کے اوپر ایس ٹی او ہے، اے ایس ٹی او ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، ڈائریکٹر ہے، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے کتب دینی ہے تو ڈور سٹیپ پہ دیں، ٹھیک ہے جی، وہاں ان کو کتب پہنچائیں، ان کو بار بار چکر نہ لگوائیں، بار بار ان کی انسلٹ نہ کریں، اور بر وقت کتب اگر آپ دے نہیں سکتے ہیں تو آپ اس اعلان کو ختم کریں، تاکہ لوگ جو ہے جس طرح دیگر اپنے معمولات زندگی جو ہے اس کو وہ پورا کر رہے ہیں، تو یہ کتب والا معاملہ بھی وہ خود ہی حل کر لیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے عوام جو ہیں وہ ہماری آواز بنے، عوام کی آواز بنے۔ یہ جو داخلے کے لیے میرٹ ہے یہ بالکل ایک عجیب صورتحال ہے اور غلط آرڈر ہے، اس کو کورٹ کے اندر چیلنج کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ جو بچہ کسی سکول کے دروازے پہ جاتا ہے، جو کسی کالج کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کو ہر حال میں داخلہ ملنا چاہیے۔ اس کے لیے میرٹ پالیسی بنانا جو ہے وہ اس کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ تو میں آپ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمیں درکار ہوں گی کہ آیا ہم جس اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کومنٹس
آپ کے یہ جو رائے ہے یہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔